بسم اللہ الرحمن الرحیم ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ وَقَالَ تَعَالَى رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِن ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ وقال تعالى ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، دعا فرمائے کہ حق تبارک و تعالی کچھ کام کی باتیں کہلوا دے اور کہی سنی باتوں پر ہم تمام کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. قرآن کریم کی چند آیتیں تلاوت کی ہے جس میں حق تبارک و تعالی نے ہمارے لیے بہت ہی قیمتی اور اہم سبق کو بیان فرمایا. اللہ تبارک و تعالی کی بے شمار نعمتوں میں سے اولاد یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے، بلکہ یہ کہیے کہ ہماری اپنی اولاد یہ قیمتی سرمایہ ہے. خاندان اور سماج اور معاشرے کی ترقی اور کامیابی کا سبب ہے. اس لیے اسلام میں اولاد کی تربیت اور اولاد کے پالنے اور پوسنے کے باقاعدہ فضیلتیں بھی بیان فرمائی اور اس کے آداب اور طریقے بھی بیان فرمائے. اکثر ہم جو روتے ہیں وہ اپنے سماج کے، سماج بگڑ گیا ہے، ماحول بہت خراب ہو گیا. لیکن سماج بنے گا، معاشرہ بنے گا اولاد سے.
پہلی اینٹ اور بنیاد جو ہے وہ اولاد ہے. اس لیے اولاد کی تربیت، اور آج کے موجودہ دور میں تو یہ بالکل عین اور ضروری چیز ہے. اس بات کی ابتدا کی اولاد کی تربیت کی شروعات کیسے کی جائے اور کہاں سے کی جائے. اولاد کی تربیت کہاں سے کی جائے، کیسے کی جائے؟ تو پہلے دو اصول یاد کر لیں، دو کام کی باتیں یاد کر لیں. اولاد کی تربیت میں مین بنیادی جو چیز ہے وہ دو چیزیں ہیں. ایک تو ہے باپ کی کمائی اور دوسری آنے والی مائی. مائی نیک، شریف اور اچھی ہے، اور باپ کی کمائی یہ حلال ہے، پاکیزہ ہے، تو پھر اولاد نیک آئی. اور اگر دونوں میں سے ایک بھی گڑبڑ، مائی میں گڑبڑ ہے، اس کے پاس اخلاق نہیں ہے، اس کے پاس دین نہیں ہے، مذہب نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے، تو اولاد کی امید نہیں کی جا سکتی کہ وہ اچھی ہو. اسی طرح باپ کا کمایا ہوا لقمہ یہ بھی بہت ضروری ہے. مین بنیاد یہ دو ہی چیزیں. تو مرد حضرات جن کو باپ کے درجے پر پہنچنا ہے ان کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے اپنی کمائی کو حلال کرے، کمائی کے اوپر دھیان دے، جھوٹ نہ ہو، دھوکہ نہ ہو، پاکیزہ اور حلال. اللہ تعالیٰ سے مانگا جائے کہ لقمہ حلال کر دے. باقاعدہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت کو حلال کمائی کے لیے ترغیب دی ہے. قرآن کریم میں بھی بیان فرمایا کلوا من طیبات ما رزقناکم واعملوا صالحا. اے لوگو ہم نے جو تم کو دیا ہے پاکیزہ اس میں سے کھاؤ اور عمل صالح کرو. انسان اعمال صالحہ اور نیک اعمال پر آنا چاہتا ہے لیکن استقامت اور جماؤ نصیب نہیں ہوتا. سب سے پہلے اپنے لقمے کو ٹٹول لے، اپنی کمائی کو ٹٹول لے کہ کہیں لقمہ غلط تو نہیں جا رہا ہے. ہمارے اکابرین اور بزرگوں میں ایک بزرگ گزرے ہیں علامہ یعقوب نانوتوی علیہ الرحمہ. ان کے متعلق لکھا جاتا ہے کہ وہ مادر زاد ولی تھے، پیدائشی ولی تھے. جب سے بالغ ہوئے تب سے کوئی گناہ کا تصور بھی نہیں کرتے، اتنے پاکیزہ. لیکن کہتے ہیں اللہ والوں کا حال بھی بڑا عجیب ہوتا ہے. انسان جیسا خود ہوتا ہے اس کے اثرات سامنے والے پر گرتے ہیں، وہ سامنے والے کو بھی ویسا ہی سمجھتا ہے. اگر آدمی کو لوگ خراب نظر آئیں تو سمجھ لینا چاہیے لوگ خراب نہیں ہیں بلکہ خود خراب ہے، اس کے اپنے اخلاق کا اثر سامنے والوں پر پڑ رہا ہے. اگر آپ اچھے ہوں گے، اگر آپ اچھے ہوں گے سامنے والے لوگ بھی اچھی دکھیں گے. اگر آپ غلط اور خراب ہوں گے سامنے والے لوگ بھی غلط اور خراب نظر آئیں. اگر مجھے یہ ہو کہ یہ خراب ہے، یہ غلط ہے، یہ اچھا نہیں ہے، تو لوگوں کا نہیں بلکہ میرے بگڑے ہوئے اعمال میری آنکھوں پر اثر کر رہے ہیں. اور اگر لوگ اچھے نظر آ رہے ہیں تو سمجھنا چاہیے کہ یہ ہمارے اعمال کا اثر وہاں پڑ رہا ہے. اس لیے بہت ضروری ہے. تو ہمارے علامہ یعقوب نانوتوی علیہ الرحمہ وہ سامنے والوں کو اچھا ہی سمجھتے، کبھی غلط نہیں سمجھتے. اور دوسری بات یہ بھی تھی ان کا یہ خیال تھا کہ مسلمان اور غلط کام کرے ہو نہیں سکتا، مسلمان اور گناہ کرے یہ نہیں ہو سکتا. یہ تو نبی کا عاشق ہے، نبی کا غلام ہے، یہ غلط راستے پہ نہیں جائے گا.
ایک کھانے کی دعوت دینے کے لیے آیا. اب یہ تصور بھی نہیں کہ یہ آدمی حرام کا کماتا ہوگا اور دعوت دینے آیا. مسلمان ہے نا, مسلمان تو ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ سے, حرام نہیں کمائے گا, یہ حلال ہی ہوگا. اچھا خیال کر کے دعوت قبول کر لی. اب دعوت میں چلے گئے, جیسے ہی پہلا لقمہ پیٹ میں ڈالا ہے کہ پیٹ میں گڑبڑ شروع ہو گئی کہ جس آدمی نے ایک دانہ ایک لقمہ کبھی حرام کا نہیں کھایا تھا, اپنے پیٹ میں ہمیشہ حلال پہنچایا تھا, پتا چل گیا کہ یہ غلط جا رہا ہے لقمہ. فوراً قے کر دی, وامٹ کر دی. کہتے ہیں کہ آدھے گھنٹے تک یہ عمل کیا کہ کلی پانی پیتے رہے, غرغرے کرتے رہے اور منہ میں انگلیاں ڈال کر پہلے سے جو کھایا تھا سب نکال دیا, پورا پیٹ صاف کر دیا. لیکن فرماتے ہیں کہ جو لقمہ غلطی سے چلا گیا تھا حرام کا, اس نے اپنا اثر 2 مہینے تک دکھایا. وہ بھی کون؟ اللہ والے ہیں, ان کے اوپر یہ اٹیک ہو رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں 2 مہینے تک میری طبیعت پر یہ اثر رہا کہ یہ گناہ کر لوں, یہ گناہ کر لوں, یہ گناہ کر لوں. اگر اللہ کی حفاظت شامل حال نہ ہوتی تو میں بچ نہیں سکتا. ایک اللہ کو ولی لکھتا ہے یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حفاظت فرما لی. اب یہ سوال پیدا ہوگا کہ جان بوجھ کے تو کھایا نہیں تھا, انجانے کھاؤ, جانتے ہوئے کھاؤ, لقمہ حرام کا وہ اپنا اثر دکھائے گا. آدمی ایسڈ کو شربت سمجھ کے پی جائے تو کیا ایسڈ اثر نہیں دکھائے گا؟ یقینی بات ہے کہ ایسڈ ہے, وہ اپنا اثر دکھائے گا. غلطی سے پیو کہ جان بوجھ کر پیو, وہ تو اپنا اثر دکھائے گا. ایسے ہی لقمہ غلط جان بوجھ کر جائے یا بغیر جانے ہوئے انجانے میں چلا جائے, وہ اپنا اثر دکھاتا ہے. تو اولاد کی اصلاح کے لیے سب سے پہلا درجہ جو ہے وہ یہ کہ باپ کی کمائی حلال ہو اور مائی وہ نیک ہو. اس لیے کہ سب سے پہلی اسکول, سب سے پہلا مدرسہ, سب سے پہلی تربیت گاہ بچے کی جو ہے وہ ماں کی گود ہے. جیسے ماں کے سنسکار ہوں گے ماں کے جیسے کیریکٹر ہوں گے, ماں کی عادتیں جیسی ہوگی وہ اولاد میں منتقل ہوگی. اس لیے کہ باپ تو کمانے کے لیے جائے گا, پورا دن بچہ جو ہے وہ ماں کے سامنے رہے گا. ماں ایسی ہونی چاہیے پاورفل. اسی لیے کہتے ہیں کہ اسلام میں جب بچہ 7 سال کا ہو تو کہا نماز کی تاکید کرو. اس سے ہمارے بزرگوں نے یہ لکھا ہے کہ 7 سال سے پہلے بچے کو کلاس کے حوالے بھی مت کرو. ابھی تو بولنا نہیں سیکھتا برابر سے, 2-2.5 سال کا ہوا کہ گلے میں بکری والا گال یا ٹائی ڈال کے بھیج دیتے ہیں KG نرسری. پیدا ہونے سے پہلے تو ایڈمیشن کی لائن میں کھڑے ہو جاتے ہیں. ابھی کھیت میں, بیٹی پیٹ میں, اور کھڑے ہوئے. کیوں کھڑے ہوئے؟ تو کیا 2 سال کی ابھی شادی ہوئی ہے اور ابھی حمل ٹھہرا ہے, ابھی امید سے ہو گیا. نہیں کہ ابھی تو امید سے 9 مہینے کے بعد پیدا ہوگا, پھر 1-1.5 سال نکل جائے گا, تو ابھی سے اس کی ایڈمیشن کے لیے کوشش KG نرسری کے اندر یہ ہو رہا ہے. نہیں جناب والا کا 7 سال کا. ہمارے بزرگان دین, اکابرین, محدثین, علماء, بڑے بڑے علماء, ان کی لائف اور زندگی کو پڑھیے, پتا چلے گا کہ 7 سال میں شروع کیا پڑھنا اور 17 سال 10 سال کی عمر میں تو کہ قرآن کے حافظ, قرآن کی تفسیر کے عالم, حدیث شریف خوب پڑھ لیا. 7 سال کا جو پیریڈ ہے یہ اپنے اندر قدرتی طور پر رکھی ہوئی مستی اور شرارت اور اچھل کود کو پورا کر لینے کا پیریڈ ہے. 7 سال ہے بچے کے پاس, خوب دھمال, خوب طوفان, جتنی ہے اندر وہ سب 7 برس میں نکل جائے گی. امی کی نظروں کے سامنے امی اس کی تربیت کرتی رہے, ان حالات میں امی اس کو روکتی رہے, ماں ایسی. اب تو یہ کہ بچے کو 2 سال 2.5 سال میں بھیج دیا اور ضرورت سے زیادہ بزدل اور ڈرپک بنا دیا. کلاس میں پہنچے تو ٹیچر اجنبی, ماسٹر اجنبی, مول صاحب اجنبی, اور وہاں کلاس میں لکھا ہوا کیپ سائلنٹ, بس چپ, اٹھا دیا
وہ ڈرا ڈرا سے ماں کب ہمت والا پیدا ہوگا؟ وہ تو بزدل آئے گا. کیپ سائلنٹ. ایک نل ہے، پانی نل کھول دو، پانی نکلنا ہے، لیکن اگر آپ نے ہاتھ سے دبا دیا نیچے سے تو کیا حال ہوگا؟ وہ ادھر سے ادھر سے یا تو کہیں سے پھٹے گا. وہ تو پانی نکلنا ہے. تو یہ بچہ مستی طوفان کرنے کا زمانہ رکھ کے دبا دیا پورا. اب جب بڑا ہوگا تب پورا بیاج کے ساتھ وصول کرے گا. وہ ہم کہہ رہے بچے ضدی ہو گئے، بچے طوفانی ہو گئے. نہیں، طوفانی جب تھے تم نے تو شریف بنا دیا تھا اس کو ضرورت سے زیادہ شریف بنا دیا تم نے. اس کو مستی کرنے کا پورا تو جو ملنا چاہیے تھا. اب بڑے بڈھے جتنے یہاں بیٹھے ہیں 50 سال والے، سب سے پوچھو بچپن میں کیا ادھم مچایا تھا تم نے؟ کہیں گے میدان تھا، محلے تھے اور سب کچھ تھا. اب تو یہ کہ بچہ اسکول، ٹیوشن اور مدرسہ اور بچا کچھ وقت جو ہے بچے کو باہر تو بھیج نہیں سکتے. حالات ایسے ہیں. موبائل، کڑوا کریلا اور نیم چڑھا. کریلا جو ہے وہ کڑوا ہوتا ہے اور نیم کے جھاڑ پر اس کی بیل چڑھ جائے تو ڈبل کڑوا. تو یہ ہوا کہ مائیں اپنے آپ کو فری رکھنے کے لیے بچوں کو موبائل دے دیتی ہے. آج 1-1.5 سال کا بچہ جو موبائل کے فنکشن جانتا ہے، موبائل جانتا ہے، وہ بڑے بڈھے نہیں جانتے. یہ مائوں کا سب سے بڑا قصور ہے. وہ کھلا رہی ہے اور موبائل دے دیا اور اس کو کارٹون دکھا رہی ہے جو پوری حرام تربیت کرتی جا رہی. ماں حرام تربیت. اور ہر گھر کی یہ کہانی ہے، ہر گھر کی یہ کہانی ہے. بچوں کا ذہن کمزور رہا، بچوں کی ہڈیاں کمزور ہو رہی، بچوں کے ہاضمے اور پیٹ خراب ہو رہے ہیں. ماں اس کو خود کو موبائل اور سیریل دیکھنا ہے اور بچہ ڈسٹرب کر رہا ہے، ماں دے دیتی ہے موبائل اٹھا کر. رو رہا ہے، اس کو چپ کرانے کے انداز ماں کے پاس نہیں ہے، ماں موبائل دے کر اس کو چپ کرواتی ہے. تو اسکول، ٹیوشن وغیرہ سب کا بوجھ وقت سے پہلے جب بچے کے اوپر ڈال دیا تو پھر بچے کا حال یہی ہونا ہے. اس لیے ماں ایسی ہونی چاہیے کہ ماں تو 7 سال تک کیا بچے کو گھر میں رکھیں گے؟ کوئی پڑھنے پڑھانے کا نہیں ہے، نہیں پڑھانا ہے. اس کی جو پھولواڑی، KG، نرسری ماں کی گود ہونی چاہیے. پہلا مدرسہ ماں کی گود ہونا چاہیے. ماں ایسی پاورفل ہو کہ اپنی گود میں بٹھا کر وہ تختی پڑھائے، الف با پڑھائے، قرآن پڑھائے. یہ وہ زمانہ نہیں ہے کہ اس کو ڈانٹا جائے، لکڑی ٹھوکی جائے کہ وہ ڈر جائے بچہ. نہیں، ماں چمکارتی جائے، پیار کرتی جائے اور علی با تاسا یہ ماں پڑھائے. یہ ذمہ داری ماں کی ہے. ماں کلمے پڑھوائے، ماں دعائیں یاد کروائے. تو اب مدرسہ جائے گا تو آپ کا بچہ سیدھا حفظ کلاس میں بیٹھے گا، تیار ہو کے جائے گا. وہ اب مائی ڈھڈبو کی ڈہو تو کمبک کیا پڑھائے گی؟ ہمارے جوانوں نے تو صرف چمڑی دیکھی ہے، رنگ دیکھا ہے، اور وہ بھی چمڑی اور رنگ بھی نہیں دیکھا. بیچاروں نے تو الٹے سیدھے کٹے چھٹے کپڑوں میں دیکھ لی تھی تو پسند کر لی. ہاں، نوجوان تو بیچارہ اس کا دیوانہ، کپڑے دیکھ کے دھوکے میں آ گیا. دوسرا کیا ہے؟ تو پہلے اسی لیے کہ دیکھو کس کے ساتھ شادی کر رہے ہو. نماز کی پابند ہے کہ نہیں؟ پوچھواؤ کلمے بھی پڑھتے آتے ہیں کہ نہیں؟ التحیات، درود شریف، دعائے قنوت آتی ہے کہ نہیں؟ میرا ایک گھر میں جانا ہوا، دیکھا چھوٹی بچی ہے، 1.25 سال کی، 1.5 سال، 1.25 سال کی، 1.25 سال، ابھی تو بولنا نہیں سیکھے. لیکن اس کے باپ نے جیسے اس کو کپڑے پہنانا شروع کیے، وہ فوراً کپڑے پہننے کی دعا پڑھنے لگی، دھیرے دھیرے ٹوٹی پوٹی زبان میں. میں نے کہا یہ کیا ہوا؟ کہا کہ الحمدللہ یہ جب اس کی ماں نے اس کی تربیت یہ کی کہ جب یہ بچپن میں بولنا بھی نہیں سیکھی تھی، وہ پیمپرس پہنتی تھی، کپڑے جب بھی ماں پہناتی تھی تو ماں دعا زور سے پڑھتی تھی. حال یہ ہوا کہ یہ جب بولنے لگی تو اکثر دعائیں یاد ہو چکی. اللہ تعالیٰ نے اسی لیے تو ہماری تربیت کا ایک انداز یہ رکھا کہ ماں باپ جس کمرے میں سوتے ہوں
اگر اسی روم میں بچوں کو، وہ بچے جو دودھ پیتے ان کو سلایا ہے تو ماں باپ کو چاہیے کہ بیچ میں آڑ رکھے، پردہ رکھے، پردہ رکھو، بچے دیکھنے نہ پائے تمہاری ملاقات کو۔ اللہ تعالیٰ نے 2 کیمرے دیے ہیں، اس سے وہ شوٹ کرتے رہتے ہیں، ابھی بول نہیں سکتے، جس دن زبان بولنے کی آ جائے گی آپ کو سکھانا نہیں پڑے گا، آٹومیٹک بولیں گے۔ میں نے پچھلی جمعہ کو بھی ایک بیان میں یہی کہا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا، ان کا قصہ قرآن کریم میں مشہور ہے۔ زلیخا نے الزام لگا دیا حضرت یوسف پر، حالانکہ یوسف پاک اور سچے، لیکن وہ پیچھے قربان ہوئی جا رہی تھی حضرت یوسف علیہ السلام پر۔ یوسف تو بھاگے وہاں سے، جب دوڑی ہے وہ بھاگی یوسف علیہ السلام، لیکن دروازے پر اس کا شوہر مل گیا تو اس نے الٹا الزام حضرت یوسف علیہ السلام پر ڈال دیا۔ اب پریشان کہ یہ کیا، گڑبڑ تو اس کی تھی، اس نے اٹیک کیا اور اس نے للچایا اور پھسلایا، اور یوسف تو بھاگے، لیکن وہ الزام دے رہی کہ تیری غیر حاضری میں تیری بیوی پر کوئی ہاتھ ڈالے تو تو کیا کرے گا، تو پھنس گئے۔ قرآن کریم نے جو انداز بیان کا، وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، اس کمرے میں ایک چھوٹا بچہ تھا، اس نے سب دیکھا تھا، چھوٹا بچہ، دودھ پینے کا زمانہ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے اس کو بولنے کی طاقت دے دی، جو عام طور پر بچہ بولتا نہیں ہے، اللہ نے طاقت دے دی۔ اس نے قاعدہ بیان کیا، کرتا دیکھو آگے سے پٹائے کہ پیچھے سے پٹائے، اگر آگے سے پٹائے تو یوسف قصوروار ہوں گے کہ جھپا جھپی ہوئی دونوں کی، اور پیچھے سے کرتا پٹائے یوسف کا تو یہ پتا چلے گا کہ زلیخا دوڑی اور یہ بھاگے آگے آگے، تو اس نے پیچھے سے پکڑا تو کرتا پھٹ گیا، یہ قاعدہ بیان کر دیا۔ دیکھا گیا تو کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا تھا، حضرت یوسف علیہ السلام کی سچائی ثابت ہو۔ مجھے بتلانا ہے کہ وہ بچہ جو وہیں پر تھا اس نے یہ چیز دیکھی، تو آپ بچوں کے سامنے تربیت بتلا رہا ہوں کہ ایسی اسلام نے حفاظت کرنے کے لیے کہا، ایسی تربیت کرنے کے لیے کہا۔ تو سب سے پہلے جو ہے باپ اپنی کمائی کو حلال کرے، مائی نیک اور شریف زادی ہو، اس کے اخلاق اور کیریکٹر اچھے ہوں، وہ قرآن پڑھنا جانتی ہو، اس کو دعائیں یاد ہو، اس کو مسائل یاد ہو، وہ اللہ کا ذکر کرنے والی ہو۔ یہ جب ہوگا تو اولاد کی امید رکھ سکتے ہو کہ اولاد نیک آئے۔ اسی طرح اولاد کے نیک آنے کی دعائیں مانگنا، یہ قرآن کریم کی تاکید ہے۔ دعا بھی مانگے اولاد کے پیدا ہونے سے پہلے، قرآن نے سکھایا ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے اللہ ایسی اولاد عطا فرما جو قرۃ عین ہو، آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، جن کو دیکھیں تو سکون نصیب ہو، ایسی اولاد نصیب فرما۔ اب ہم بیٹھے ہیں جتنے، یاد ہے کہ ہم نے شادی کے بعد اولاد کے آنے سے پہلے کبھی یہ دعا مانگی ہو؟ پھر ہم کیسے امید رکھ سکتے ہیں؟ پھر اگر یہ طوفانی بن جائے، پھر اب جا کر کے مول صاحب وظیفہ دے دو، لاکھ وظیفے پڑھتے رہو، کچھ نہیں ہونا اب تو، بلکہ مول صاحب کو بھی، تعویذ لکھنے والوں کو بھی گلے میں لٹکا دو، تب بھی وہ سدھرنے والا نہیں۔ پہلے ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، بیوی اور بچے دونوں کے لیے دعا مانگو کہ آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ کہیں فرمایا، دیکھیے ایک باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کے لیے دعا مانگتے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا، جب مکہ مکرمہ میں پہنچے تو دعا مانگی، اس شہر کو امن والا بنا دا، وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، مجھے اور میرے بیٹوں کو، میرے بیٹے کو، میری اولاد کو بچا اس بات سے کہ ہم بت پرستی کریں۔ یعنی اولاد کے لیے سب سے پہلی یہ بات کی فکر ہو، عقائد اس کے سدھرے، عقائد کی اصلاح۔ قرآن کریم اگر آپ پڑھیں گے سورہ لقمان، اس میں حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو جو نصیحت کرتے ہیں، اس میں بھی سب سے پہلی جو چیز ہے وہ شرک سے بچانا۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ،
بچپن میں سب سے پہلے شرک کی، بت پرستی کی، اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی پوجا پاٹ پرستش، اس سے بچوں کو بچانا، بچوں کو ایمان کامل اور توحید. اسی لیے قرآن کریم میں حضرت یعقوب علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا پہلے پارے کے آخر میں. کیا بات ہے، یہ یاد رکھیے، سب سے اونچے لوگ، اعلیٰ لوگ، بلند کردار اور بلند اخلاق لوگ اس دنیا میں اگر اس زمین کے اوپر کوئی ہوئے ہیں تو وہ حضرات انبیاء علیہم السلام، حضرات پیغمبر، جن کو کبھی گناہ کا تصور تک نہیں آتا. اللہ تعالیٰ ہر وقت دوران ان کی حفاظت کرتے رہتے. وہ اللہ تعالیٰ کے جلال اور جمال کو جاگتے سوتے ہر حالت میں دیکھتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت کی مٹی سے پیدا کیا. اتنی پاکیزہ جماعت حضرات انبیاء علیہم السلام کی. قرآن کریم جب ان کے حالات بیان کر رہا، اس میں سے ایک حضرت یعقوب علیہ السلام پیغمبر ہے، جلیل القدر نبی ہے. بار بار قرآن کریم حضرت یعقوب کا نام لیتا ہے، بڑے پیغمبر ہیں. جب انتقال کا وقت آیا اپنے بچوں کو قریب بلایا اور قریب بلا کر عجیب سوال کیا انہوں نے. اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، اے میرے بچوں یہ بتاؤ میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ مجھے اور آپ کو یہ سوال بڑا نارمل سا لگتا ہے کہ یہ بھی تو کوئی بتانے کی ضرورت ہے، مسلمان کے گھر میں پیدا ہے. جی وہ بھی مسلمان ہی تو ہے، بلکہ وہ تو پیغمبر ہے. وہ تو پیغمبر ہے جس کی ہمیشہ امت پر، قوم پر، اولاد پر نظر رہتی ہے. اولاد کی بھی بڑی فکر رہتی ہے. جیسے حضرت نوح علیہ السلام، ان کا بیٹا کافر ہے، اخیر تک اس کو سدھار کے اندر لگے رہے. تو یعقوب علیہ السلام جمع کر کے یہ نہیں پوچھتے بیٹے کمانے کھانے کا کیا ہوگا، اتنی دکانیں ہیں کون کون سی لے گا، میرے سامنے بول دو سب. اور ہمارے یہاں اگر ایسا ہو تو کہ باپ بہت اچھا تھا بیچارہ، جانے سے پہلے گھر بار کا بھی کر کے گیا، لوگ تعریف کریں گے، اور یہ باپ اس کی کوئی بات نہیں کرے گا. کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ تو بتاؤ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے تم؟ بیٹے بھی تربیت پائے ہوئے تھے اپنے باپ سے، فوراً جواب دیا نعبد الہک، ہم عبادت کریں گے آپ کے معبود کی، اور آپ کے آبا و اجداد نے جس کی عبادت کی اسی اللہ کی، اور ہم تو اسی کے فرما بردار ہیں. پتا چلا سب سے پہلے جو بچوں کو سکھانا ہے، سمجھانا ہے، جس چیز کی فکر کرنی ہے، اور موجودہ دور میں تو فرض عین ہے، وہ عقائد، وہ ایمان. سب سے پہلے ایمان کی فکر کرنا، اعمال کی فکر کرنا کہ بچے کے ایمان کیسے بنے. دوسری بات یہ ہے کہ بچہ پیدا ہو، سب سے ایک جو اہم رول اور کردار جو ادا کرتا ہے وہ بچوں کے نام بھی ہے. وہ بچوں کے نام ہیں. سمو باسماء الانبیاء، نبیوں کے نام پر اپنی اولادوں کے نام رکھو، صحابہ کے نام پر اپنی اولاد کے نام رکھو، ولیوں کے نام پر اپنی اولادوں کے نام رکھو، صحابہ، تابعین، تبع تابعین. اس کے لیے بہتر ہے اپنے امام سے، اپنے علماء سے، اپنے بزرگوں سے پوچھو. یہ نہیں کہ 5-10 نام لے کے چلے جاؤ، وہ جو دے دے وہ رکھ لو. ہم تو پہلے مفتی گوگل کے پاس جاتے ہیں. آج کل تو گوگل صاحب کا زمانہ ہے بھائی. ہاں گوگل، انٹرنیٹ، اور وہاں سے لیٹسٹ نام لے کر آتے ہیں، نہ جس کا ترجمہ ہے نہ جس کا معنی ہے. یا تو کوئی ہیرو ایسا آ گیا کہ جو اسلامک نام ہے اس کے اسلامی حالات ہے نہیں ہے، وہ بہت دور کی بات ہے. اسلامک نام ہے، یا تو اس کے پیچھے مریں گے. یا کوئی کرکٹر ایسا آ گیا کہ جس نے 2-4 سینچریاں لگا دی اور وہ بہت مشہور ہو گیا اور مسلمان ہے، اسلامک نام ہے. ہمارے یہاں بھی سب وہی کرکٹر پیدا ہوں گے اس وقت. نہیں، قرآن، اسلام، حدیث جو تعلیم دے رہی ہے. پہلے ہمارے بڑے بڑھوں کیا یہی تھا کہ بھئی کیا نام رکھا ہے؟
کیونکہ وہ ہمارے پردادا جو تھے نا ان کا نام ہے، ہمارا خاندانی اصلاح کا تعلق فلاں پیر اور بزرگ سے، ان کے نام پر پہلے یہ نام ہوا کرتے تھے۔ اب انٹرنیٹ سے پوچھ کر رکھے، نیٹ کے معنی جعلی، اب جہاں سے پوچھ کر رکھو گے وہ وہیں جعلی میں پھنسائے گا آپ کا۔ نام کا اثر آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کئی نام بدلے ہیں، اور قرآن بھی کہتا نام ایسے رکھو جو تمہارے معاشرے کے اندر ذرا نیا بھی معلوم ہو۔ اب صحابہ کرام، انبیاء علیہ السلام، ان کے نام اس زمانے میں وہ رکھ لو، اولاد کے اندر اس کا اثر آئے گا، نیا پن بھی معلوم ہوگا۔ بیٹیوں کے نام بھی اپنے صحابیات کے نام پر، اکابرین اور بزرگان دین کی بیویاں اور ان کی بیٹیاں، ان کے نام پر نام رکھو۔ وہ جب نام ہوں گے تو اولاد کے اندر اس کا اثر ضرور آنے والا ہے۔ تو پہلے یہ ہے کہ بچوں کا نام اچھے سے رکھا جائے۔ بچوں کی تربیت میں مائیں وہ چاہیے کہ جو کپڑے بدلواوے، دودھ پلاوے، کھانا کھلاوے، ایک ایک حرکت پر مائیں دعا پڑھتی جائے۔ اگرچہ بچہ بولنے کی پوزیشن میں نہ ہو تب بھی ماں بولتی جائے کہ کانوں سے وہ ٹکرائے، جب بچہ بولنے لگے گا تو وہی بولے گا۔ اسی طرح موجودہ دور میں اگر اپنی بیٹیوں کی عزت اور آبرو کو بچانا ہے، ہاں بچانا ہے، فرض عین ہے، اس لیے کہ چاروں طرف سے ہماری اسکول اور ایجوکیشن، اس کی بکس جتنی ہیں وہاں کفر، ارتداد اور غلط باتیں پڑھائی جا رہی ہے ہماری، اور ہم کو ایجوکیشن کا شوق بھی ہے، ہماری بیٹیاں وہاں جا کر غیر مسلموں کے ہاتھ پر اپنی عزت کا سودا کرتی۔ یہ جو ہو رہا یہ حالات، اس میں میں اور آپ قصوروار ہیں، ہم نے اپنی بیٹیوں کے کپڑوں کی طرف توجہ نہیں دی ہے۔ غلط سلط بچیوں کو کپڑے، ٹی شرٹ، لینگیز، فیٹ فاٹ کپڑے، خدا کے واسطے بچاؤ اپنے اولاد کو۔ یہ مت سمجھو کہ یہ تو بچے ہیں، بھی بڑے ہوں گے تو سدھر جائیں گے۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نواسے صدقے کی کھجوریں آئی ہے، اور پیارا تو اتنا نواسا کہ منبر پر خطبہ دے رہے آقا، اور نواسے آئے گر رہے تھے، نیچے اتر گئے، جا کر لیا اور کاندھے پر بٹھایا۔ پیار تو اتنا، لیکن ایک وہ غلط کھجور جو ان کے صدقے کی وہ کھا نہیں سکتے تھے، اس خاندان کے لیے، خاندان نبوت کے لیے جائز نہیں، خالی ایک کھجور فوراً آقا نے گلے تک انگلی اتار دی اور کخ کخ کہہ کر نکال لی، کھانے نہیں دیا۔ ایک بچہ بھوکا پیاسا، ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کھانے بیٹھے، وہ بھی بیٹھ گیا، آپ کی بیوی ام سلمہ، ان کے پہلے گھر کا بچہ، وہ کھانے کے لیے بیٹھ گیا، بھوک لگی، اب ادھر سے ہاتھ مار رہا، ادھر سے ہاتھ مار رہا، ادھر سے پکڑ لیا اللہ کے نبی نے ہاتھ، یا غلام کل بسم اللہ، اے بچے اللہ کا نام لے کر کھا، وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ، اپنے آگے سے کھا۔ کیا کہا؟ اللہ کا نام لے کر کھا، اپنے آگے سے کھا، اور پلیٹ اور تھالی میں ادھر ادھر ہاتھ مت پھیرا۔ یہ تنبیہ فرمائی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ ہے کہ اتنا چھوٹے بچے، کوری سلیٹ ہے، ابھی سے ان کو سمجھاؤ تو یہ بچے، آپ کو تو آپ مدرساؤں میں گئے، آپ کے پاس ٹائم تھا، آپ کے استادوں نے کلمے پڑھائے تھے، وہ عقائد اور ایمان بٹھا دیے تھے۔ آج ہماری اسکولوں کے ٹائم نے ہمارے بچوں کے مدرسے کا وقت کا ستیہ ناش کر دیا۔ آدھا پونا گھنٹہ مشکل سے، نی ٹائم ہے 2-2.5 گھنٹے کا آپ کے بچے کے پاس، کوئی بچا کچا وقت تھا، ٹیوشن والوں نے اس کو ستیہ ناش کر دیا، ختم کر دیا۔ جو بچوں کی تربیت کا وقت مدرسہ میں وہ نہیں ہو پا رہی، آپ کے لیے ضروری یہی ہے، ورنہ اگر ایسا کیا امید مت رکھیے کہ آئندہ آپ کی نسلیں ایمان والی پیدا ہو، کیونکہ حکومت وغیرہ سب کی طرف سے حالات ایسے کریٹ کیے جا رہے ہیں، ایسے پیدا کیے جا رہے ہیں کہ بچے خالی اسلامک نام رہے، اسلامک کلچر سے نہ واقف۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اولاد کی صحیح تربیت کریں، ہماری اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔